العزت نے اس کی طاقت کو اور بڑھا دیا ہے، اسے اور پاورفل بنا دیا ہے، اس لیے کہ مومن مرتا نہیں ہے، انتقال کیا کرتا ہے۔ مرتے تو کوئی اور ہوں گے جو نصف و نابود ہو جاتے ہوں گے، ہم اور آپ مومن مسلمان ہیں، نبی کے غلام ہیں، مومن مرتا نہیں، صرف انتقال ہوتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے اور آخرت کی دنیا میں چلا جاتا ہے، عارضی گھر کو چھوڑ کر کے اور حقیقی گھر میں چلا جاتا ہے۔ مومن مرتا نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کی طاقت کو اور بڑھا دیتا ہے اور پاورفل ہو جاتا ہے، اگر اس کی روح اب سے اصولی سے پرواز کر جاتی ہے۔ میں اور پاورفل کیوں کہہ رہا ہوں؟ حضرات حدیث مبارکہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قبرستان کے پاس سے کسی کا گزر ہوتا ہے، کوئی انسان قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے تو مردہ جوتوں کی آہٹ کو سن کر کے پہچان لیتا ہے کہ آنے والا کون آ رہا ہے۔ جوتوں کی آہٹ کو سن کر کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ قبر میں جو مردہ لیٹا ہے وہ مر کر کے مر گیا، مٹی میں مل گیا۔ حضرات اللہ رب العزت نے اسے وہ طاقت دی ہے، آپ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کے جوتوں کی آہٹ سن کر کے پہچان جاتا ہے کہ آنے والا میرا بیٹا آ رہا ہے، یا میرا بھائی آ رہا ہے، یا میرا باپ آ رہا ہے، یا میرا رشتہ دار آ رہا ہے۔ اور جب وہاں سے لوگ گزرتے ہیں اور بغیر اثار ثواب کیے، بغیر سلام کیے جب وہاں سے گزر جاتے ہیں، مردہ مایوس ہو جاتا ہے، اور وہی انسان قبرستان میں رک کر کے اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے، سورہ اخلاص پڑھ کر کے، سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے اگر مردے کو اثار ثواب کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا ثواب اس پڑھنے والے کو بھی عطا فرماتا ہے اور اہل قبرستان کو بھی عطا فرماتا ہے، اہل قبرستان کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات میں نے یہ عرض کیا کہ جب آپ اپنے کندھے پہ مردے کو اٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں 40 قدم تو اللہ رب العزت آپ کے 40 گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ جانتے ہیں بڑے گناہ، 40 گناہ کبیرہ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت جسے بغیر توبہ کے اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایسے 40 گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا۔ اب ذرا غور کریں کہ وہ انسان جو گہوارے میں لیٹا ہے وہ کوئی بہت بڑا پرہیزگار نہیں ہے، بہت بڑا وہ متقی اور پرہیزگار حاجی یا عالم حافظ قاری نہیں ہے، گناہگار ہے، سیاہکار ہے، خطاکار ہے، پھر بھی اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں دنیا سے جانے والا چاہے جیسا بھی ہو، دنیا میں اگرچہ وہ گناہگار ہے، سیاہکار اور خطاکار ہے، مگر مومن مسلمان ہے تو اللہ رب العزت اس کے جنازے کی برکت سے 40 گناہ کبیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب لے کر کے آپ چلتے ہیں، ہم اور آپ چلتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، قبرستان میں جاتے ہیں صف لگائی جاتی ہے، نماز جنازہ کے لیے صف لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب صف لگائی جاتی ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے جہاں پر 40 مسلمان جمع ہو وہاں ایک اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے، اللہ رب العزت ایک مقرب بندہ ہوا کرتا ہے، ہم اسے پہچانے یا نہ پہچانے، ہماری نظر اسے پہچانے یا نہ پہچانے، 40 انسانوں کے بیچ میں، 40 مومن مسلمانوں کے بیچ میں ایک اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے، صف لگائی جاتی ہے، اور جب صف لگائی جاتی ہے تب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم مردے کو لے کر کے آئے ہیں تو مردے کے لیے ہم دعا کریں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، مگر حضرات جب امام صاحب آپ کے نماز جنازہ کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں اور جب دعا پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ مردے کے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ وہ زندوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وعائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اے اللہ رب العزت ہمارے زندوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے زندوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد پھر میت کی باری آتی ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہاں پر آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت زندوں کی مغفرت فرما دے، زندوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو پروردگار عالم اہل قبرستان جتنے لوگ وہاں پر سب میں کھڑے ہوتے ہیں ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ان کے صدقے میں پھر اللہ رب العزت میت کی بھی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے پروردگار عالم ہمارے زندوں کی مغفرت فرما دے، ہماری میت کی مغفرت فرما دے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس جانے والوں کو اتنا پاورفل بنا دیا ہے، اتنا طاقتور بنا دیا ہے، وہ صرف انتقال کیا ہے،
اس گھر کو چھوڑ کر کے اور حقیقی گھر میں وہ چلا گیا ہے۔ حضرات آج جناب شمشیر خان صاحب کی سارے ثواب میں ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمان تھے۔ یقیناً ہماری نظروں کے سامنے سے وہ پوشیدہ ہوئے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے سے وہ اوجھل ہو گئے، مگر اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے انہیں نست و نابود نہیں کیا ہے، وہ ختم نہیں ہوئے ہیں، بلکہ آج بھی وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اپنے گھر والوں کے جو سارے ثواب ہو رہا ہے، یہ محفل سچی ہوئی ہے، ان کے نام سے کون کیا کر رہا ہے، ان کی روح دیکھ رہی ہے، ان کی روح دیکھ کر کے اور دیکھ کر کے یہ تسلی کر رہی ہے، آج میرے گھر والوں نے میرے نام سے قرآن خوانی کی ہے، آج میرے گھر والوں نے میرے نام سے سارے ثواب کی محفل سجائی ہے۔ یقیناً ہمارا ایمان و عقیدہ ہے یہ سارے ثواب جو ہم قرآن مقدس پر کرتے کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت پڑھنے والے کو بھی اس کا ثواب عطا فرمایا کرتا ہے، اور اہل قبرستان کو محرومین کو بھی اس کا ثواب عظیم عطا فرمایا کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک پیش کروں اور اپنے گفتگو کو سمیٹوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے اور جمعے کے دن جب کوئی انسان دنیا سے جانے والے مرحومین کے نام سے قبرستان میں جا کر کے ایثار ثواب کرتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا باپ انتقال ہو گیا اور بیٹا جا کر کے قبرستان میں جمعے کے دن سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کر کے اپنے ماں باپ کے نام سے ایثار ثواب کرتا ہے، تو حضرات گرامی وہاں پر فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم آج یہ بیٹا اپنے ماں باپ کی قبر پر آیا ہے، اپنے والد کی قبر پر آیا ہے، اپنی والدہ کی قبر پر آیا ہے، یا دونوں کی قبر پر آیا ہے۔ اے پروردگار دنیا میں جب یہ اپنے ماں باپ کے پاس جایا کرتا تھا تو یہ اس کے ماں باپ اسے خالی نہیں لوٹایا کرتے تھے، کچھ نہیں تو نظر محبت ہی دے دیا کرتے تھے، یعنی محبت کی نگاہ سے اپنے بیٹے کو دیکھ ہی لیا کرتے تھے۔ اے اللہ رب العزت آج یہ اپنے باپ کو ایثار ثواب کر کے جا رہا ہے، سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے اور اسے دے کر کے جا رہا ہے۔ اے پروردگار آج اس بچے کو کیا دے دیا جائے، تو اللہ رب العزت ان فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دنیا میں اپنے ماں باپ کی بارگاہ سے یہ خالی نہیں جایا کرتا تھا، لہذا آج بھی اسے خالی نہ جانے دیا جائے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار اس بچے کو کیا دے دیا جائے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں آج یہ قبرستان میں آ کر کے اپنے ماں باپ کو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے ان کے مغفرت کا سامان کر کے جا رہا ہے، ان کے نام سے سارے ثواب کر کے جا رہا ہے۔ آج اس بچے کے نام امان میں ایک حج مقبول کا ثواب لکھ دیا جائے، ایک حج مقبول کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ قرآن مقدس پڑھ کر کے جناب شمشیر صاحب کے نام سے اگر آپ نے سارے ثواب کیا تو فائدہ صرف انہیں کو ہو رہا ہے، اہل قبرستان کو ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں آج اہل قبرستان کو اپنے ماں باپ کو سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے اس کا ایثار ثواب کر کے اس کی مغفرت کا یہ بچہ سامان کر کے جا رہا ہے، اس کے نام اعمال میں بھی ایک حج مقبول کا ثواب لے دیا جائے۔ لہٰذا پڑھنے والا ایثار ثواب کرنے والا وہ مرحوم کے لیے بھی ایثار ثواب کرتا ہے اور اپنے لیے بھی وہ مغفرت کا سامان کیا کرتا ہے۔ یہ ایثار ثواب کی محفلیں ہوا کرتی ہیں۔ حضرات بیضاوی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب کسی گاؤں کے لوگ کسی شہر کے لوگ جب گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس شہر میں یا اس گاؤں میں اپنی پروردگار عالم اپنا عذاب نازل فرمانا چاہتا ہے اور فرشتوں کو بھیجتا ہے، اے فرشتوں جاؤ اور جا کر کے اس گاؤں میں اس شہر میں مقرر ہو جاؤ، تعینات ہو جاؤ، جب میرا اشارہ ہو تو تم اس گاؤں کو تہس نہس کر دینا، اس بستی کو تہس نہس کر دینا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے تعینات ہو جاتے ہیں، مقرر ہو جاتے ہیں۔ اب وہ فرشتے انتظار میں ہوتے ہیں پروردگار عالم کے حکم کا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو تو ہم اس بستی میں اللہ رب العزت کا عذاب نازل فرما دیں۔ مگر حضرات
اتنے میں اس بستی میں ایک ننھی سی آواز آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی آواز آتی ہے، ایک ننھا سا بچہ اپنی دودلی آواز میں اللہ رب العزت کی وہ رحمان اور رحیم جو صفت ہے، اس رحمان اور رحیم کی صفت کو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرشتوں سے اللہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں واپس آ جاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار تو نے ہی تو ہمیں بھیجا تھا، اس بستی میں مقرر فرمایا تھا کہ ہم آ کر کے یہاں پر تیرے حکم کے مطابق یہاں پر عذاب نازل کریں، اے پروردگار ہمیں واپس کیوں بلایا جا رہا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں سنو، جس بستی میں مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارا جا رہا ہو، جس بستی میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہو، رحمان اور رحیم کہہ کے مجھے پکارا جا رہا ہو، وہاں میں عذاب نازل کروں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے، لہذا اے فرشتوں واپس آ جاؤ۔ پروردگار عالم اس بستی سے فرشتوں کو واپس بلا لیتا ہے، اور پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 سال تک اللہ رب العزت اس بستی سے عذاب کو ملتوی فرما دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے 40 سال تک کے لیے عذاب کو ملتوی فرما دیتا ہے۔ مسلمانوں اپنے نصیبے پر ناز کرو، سورہ فاتحہ کی یہ برکت ہے کہ اگر اسے تلاوت کی جائے تو اللہ رب العزت 40 سال تک کے لیے عذاب کو ملتوی فرما دے۔ تو جہاں پر پورا قرآن مقدس پڑھا جائے، جہاں پر پورے قرآن کی تلاوت کی جائے، جہاں پر پورا قرآن پڑھ کر کے اور مرحوم کے نام سے اشارے سماعت کیا جائے، تو اللہ رب العزت کی رحمت اس جگہ پر، اس مکان پر، اہل قبرستان پر پروردگار عالم کی رحمت کیوں نہیں برسے گی؟ اللہ رب العزت اسے عذاب سے حفاظت کیوں نہیں فرمائے گا؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وہاں پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ پروردگار عالم کی رحمتیں اس جگہ پر، اس گھر پر، اس مکان پر اللہ رب العزت کی رحمتیں چھما چھم برسا کرتی ہیں میرے دوستو۔ جہاں پر قرآن مقدس کی تلاوت ہوا کرتی ہے، جہاں اہل محفل قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مقدس پڑھ کر کے ایصال ثواب کی محفل سجاتے ہیں، حضرات گرامی اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت کو پیدا فرمایا اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں عمل میں کون بہتر ہے، کس کا عمل اچھا ہے، کس کا عمل خراب ہے۔ پروردگار عالم نے جو ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو ہم غنیمت جانیں، صحت و تندرستی کو غنیمت جانیں، اس سے پہلے کہ لوگوں میں یہ عام ہو جائے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ خیر کن فلاں و غنیمت شمار عمر زا پیشتر کے بانگ برایت فلاں نماز، یعنی اے فلاں شخص اپنی زندگی کو غنیمت جان، اس سے پہلے کہ لوگوں میں یہ عام ہو جائے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، فلاں شخص دنیا میں نہیں رہے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار اپنی نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے۔ پروردگار عالم کی نعمتیں اگر شمار کی جائیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے، اسے گن نہیں سکتے۔ پروردگار عالم کی دیکھ اتنی نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ ہم اپنے بدن، اپنے شریر میں ہی اگر غور کریں تو اللہ رب العزت کی ایسی لازوال اور بیش قیمتی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں جو دنیا کی دولت، اس ویسی نعمت آپ کو عطا نہیں ہو سکتی دنیا کی دولت سے۔ آپ اپنی دنیا کی زندگی کی ساری کمائی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس لے جا کر کے دے دیں، اگر ایک آنکھ کسی کا پھٹ گیا یا اندھا ہو گیا، آپ کہیں کہ میری زندگی کی ساری کمائی لے لو اور ویسی آنکھ مجھے دے دو جیسی میری رب نے مجھے عطا کیا تھا، تو حضرات وہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر آپ کو ویسی آنکھ عطا نہیں کر سکتا جیسی اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ عقل سلیم اللہ رب العزت نے دی ہے، ہاتھوں کو سلامت بنایا ہے، پیروں کو سلامت بنایا ہے، صحت و تندرستی دی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول پر کے فرمان پر عمل کریں، پروردگار عالم کے فرمان پر عمل کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنائیں، اور اس طرح سے ہم اور آپ زندگی گزاریں تاکہ اللہ پروردگار عالم پہ خوش ہو اور اس کے محبوب صاحب الاولاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی ہم سب کو حاصل ہو۔ آیت کریمہ کی روشنی میں تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے عرض و معروض کیا۔ اللہ رب العزت
اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بھی بیان ہوا آغاز باب تھا، دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا، اور جب فرشتہ موت کا آ جائے گا پھر تجھے کوئی بچا نہ پائے گا۔ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، تو آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔